السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین ثم الصلاة علی رسولہ الکریم جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین بالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المحجلین ولعنت علی اعدائہم اجمعین وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الحکیم وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اوصیکم بتقوی اللہ. نظم عمل کو اپنے آپ کو اور حاضر مجلس کو تقوی اور پرہیزگاری کی وصیت کے ساتھ کہ جو اس خطبہ جز ہے آج کے دن کی مناسبت کے اعتبار سے کہ جو 20 جمادی الثانی کا دن ہے ولادت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہم سب امام زمان کی خدمت میں اس ولادت بسعادت کی تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں. ان سے دعا گوئیں کہ خدا اس یوم سعید کی برکتیں آپ کو شامل حال فرمائے. ہم مسلسل ایام فاطمی یا اس کے بعد ولادت جناب فاطمہ زہرا کے جو قرب کے ایام تھے اس میں فاطمہ زہرا کی معرفت کی صحیح و کوشش کر رہے، کیونکہ یہ معرفت ہمیں کئی ساری نعمتوں سے سرشار کرتی ہے. کہ فاطمہ زہرا کی معرفت رسول کی معرفت ہے، فاطمہ زہرا کی معرفت اہل بیت کی معرفت ہے، فاطمہ زہرا کی معرفت قرآن کی معرفت ہے، فاطمہ زہرا کی معرفت قرب الہی میں جگہ دیتی ہے، فاطمہ زہرا کی معرفت ان کی محبت دل میں لاتی ہے، ان کی محبت انسان کو شفاعت سے ہمکنار کرتی ہے. یعنی فاطمہ زہرا کی محبت انسان کو جنت میں اعلیٰ مقام تک پہنچاتی ہے. اور اسی سلسلے میں جو حدیث میں نے عرض کی، یہ حدیث بہت ہی پیاری ہے کہ معرفت ہوگی تبھی انسان جناب فاطمہ سے تمسک اختیار کرے گا. اس تمسک کے نتیجے کو کہتے ہیں ان فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا قالت قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا فاطمہ من صلی علیہ کی غفر اللہ لہ والحقہ بی حیث کنت من الجنہ. کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جو بھی آپ پر درود بھیجے گا اللہم صلی علی محمد وآل محمد، تو خدا اس کے گناہوں کو بخش دے گا اور اس کو میرے ساتھ جنت میں داخل کرے گا جہاں بھی بے جنت میں ہوں. اور اس کی انگلش کا the messenger of Allah peace be upon him said whoever sends salawat on you Fatima salam alaiha Allah forgives him and he join me in the paradise where I am in the paradise. تو یہ خود حدیث بتا رہی ہے کہ جب انسان فاطمہ زہرا پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو لازمی درود و سلام اس پہ. درود و سلام کا مفہوم کیا ہے؟ ان کی تعریف، ان کی تمجید، ان کی عظمت کا بیان، ان کے پاک و منزہ ہونے کا اعلان، ان کا اللہ کی طرف سے منتخب شدہ ہونے کا اعلان، ان کا اپنے لیے رہبر تسلیم کرنا. یہ درود کا مفہوم یہی کہ انسان درود بھیجتا ہے تو اس کا مفہوم یہی ہے کہ وہ ان کے تمام عظمتوں کا قائل ہے جو اللہ نے انہیں عطا کی ہیں. یہ ہے درود. آپ جب بھی درود و سلام دیکھتے ہیں کسی معصوم کا تو اس میں یہی تعریفیں لکھی ہیں، یہی تمجید لکھی ہے کہ آپ اللہ کے منتخب بندہ ہیں، آپ ہمارے رہبر ہیں، آپ ہمارے ہدایت گر ہیں، آپ ہمیں اللہ کی طرف راہ دکھانے والے ہیں، آپ ہمیں اچھائی برائی میں فرق پہچاننے والے ہیں، ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں، آپ کے نقش قدم پہ چل کر خدا کے قرب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ درود ہے. اس کا مفہوم کیا ہے کہ زبانی نہیں ہے صرف، بلکہ یہ عملی ہے کہ جس میں انسان فاطمہ کے قریب نہیں پہنچتا بلکہ فاطمہ زہرا اسے اپنی ولایت کے ذریعے اللہ کے قریب پہنچاتا. اب اس کے لیے بہت سے آسپیکٹ ہیں، بہت سے اس کے وہ ہیں. ایک کمپریزن میں کر رہا تھا، شاید آج موقع جتنا بھی ہے آپ خدمت عرض کروں. 40 میں عرض کیا فرق ہیں جناب فاطمہ زہرا میں، 40 کمپریزن کیے گئے ہیں جناب فاطمہ زہرا میں اور جناب مریم. اور میں نے دوسری کتابوں میں دیکھا جو کتابیں عربی کی انہوں نے بھی یہ
چیزیں لکھی ہیں، لیکن بہت سی کتابوں سے ایک ساتھ جمع کیا، تو آج جتنے ممکن ہو سکے ایک دو عرض کروں گا، ورنہ صرف کاؤنٹ کر لیں گے آج ہم انشاءاللہ. پھر جب موقع آئے گا پھر دوبارہ شروع کریں گے. ہم 10 سے زیادہ کمپیئر نہیں کر پائے. اور جو میں نے شب میں محفل میں وعدہ کیا تھا کہ وہ چیزیں جناب فاطمہ زہرا نے ہم سے چاہیے، لازمی کہ ان کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے ہمیں ان سے میسج لینا ہے. اصل ولادت یہ ہے کہ انسان ان سے متمسک ہو، ان کی ذات کو بھی مانے، ان کی بات کو بھی مانے. اور بات کو اس وقت تک نہیں مان سکتا جب تک ذات کو نہ پہچانے. اس لیے تعریف و تمجید فضائل ذات کو پہچانوانے کے لیے، اس ذات کی محبت دل میں پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہے. جب یہ محبت آ جائے تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت کرتے ہیں اس کے ساتھ ملحق ہو جائیں، اس کے ساتھ مل جائیں، اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگیں. یہ ہے پیغام. تو وہ کمپیریزن اپنے، تو وہ جو کچھ بھی بیان کیا گیا اس میں دیکھیے خلاصہ میں عرض کر دوں پہلے پھر وہ بیان کروں. خلاصہ یہ کہ جتنے کمپیریزن ہیں سب اپنی جگہ ہیں. جتنے کمپیریزن ہیں ان کمپیریزن کو اگر آپ دیکھیں گے تو بہت سے سملر بھی ہیں، لیکن سملرٹی میں بھی جناب فاطمہ زہرا کا مقام بہت والا ہے، بہت زیادہ بلند ہے. کیونکہ اللہ نے جناب فاطمہ زہرا کو جو عظمتیں عطا کی ہیں وہ کسی اور کو عطا نہیں کی ہیں. اور یہ کھلا چیلنج ہے، انسان جس اعتبار سے چاہے اسے جا کے پرکھ لے، جس اعتبار سے چاہے جا کر اسے قرآن کی روشنی میں پرکھے، رسول کی حدیث کی روشنی میں پرکھے، جو کچھ جناب فاطمہ زہرا نے زندگی میں کیا ہے اس کی روشنی میں پرکھے، جو تمام سیکریفائز اور قربانیاں فاطمہ زہرا نے یا ان کے اولاد نے پیش کی ہے اس کے آئینے میں پرکھے، یا فاطمہ زہرا کے ذریعے آج جو ہم تک دین پہنچا ہے اس کی سند کے اعتبار سے اسے پرکھ کے مان لے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ٹھکی چھپی ہو کہ بھئی ہم اعلان کرتے ہیں دوسرا اس کو نہیں. ہم انسان جب چاہے اسے جائے دیکھے، دیکھنے کے بعد اسے سمجھے، اور سمجھنے کے بعد اگر اس کے سمجھ میں آ جائے تو پھر مان لے. لیکن شرط یہ ہے کہ فاطمہ زہرا کی عظمت کی جو سب سے بڑی بنیاد ہے وہ طہارت ہے. اگر یہ ہوگی تو یہ بات سمجھ میں آئے گی، نہیں ہوگی تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. دیکھیے بہت عجیب چیز ہے، ہم فاطمہ زہرا کے قریب ہونا چاہتے ہیں، خدا نہ خواستہ کہ فاطمہ زہرا قریب نہ کرنا چاہے تو ہم میں طاقت نہیں ہے کہ قریب چلے جائیں. اس کا مطلب کیا؟ اگر فاطمہ زہرا قریب کرنا چاہیں گی تبھی ہوں گے، تو اس کا مطلب ان کے قریب ہونے کے لیے ہمیں کچھ پریپریشن چاہیے، کوئی تیاریاں چاہیں. تیاری کیا ہے کہ فاطمہ زہرا کے چاروں طرف جو گھیرا ہے، جس کے وجہ سے انہیں خدا نے عظمت دی ہے، وہ انما کا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو اس پاکیزگی ہی کو، پاکیزگی خیال ہو، پاکیزگی نفس ہو، پاکیزگی بدن ہو، پاکیزگی لباس ہو، پاکیزگی نیت ہو، ان تمام تر چیزوں کو یکجا کر کے انسان اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے کہ قدم جناب فاطمہ زہرا کی طرف بڑھائے. جب بڑھائے گا تو یقینی طور پر فاطمہ زہرا اس کو اپنے قریب کر لیں گی. یہ قرب اللہ کے قرب کی ضمانت ہوگا. یہ منظر. اب یہ چند چیزیں پہلے آپ خدمت عرض کر دوں تاکہ ہم نے جو کمپیریزن کیا ہے، جو کچھ اس کمپیریزن کا آپ خدمت میں عرض کیا جائے تاکہ ہم اس سے آگے گفتگو کو بڑھا سکیں. صرف میں آپ کی خدمت آج کاؤنٹ کر رہا ہوں، میں اس سے کمپیریزن شاید ایک آدھ ہی جو موقع ہوگا کر پائیں گے، ورنہ نہیں. میں نے والد کے سلسلے میں کہا رسول دنیا میں کوئی ان کا ثانی نہیں ہے. ماں کے سلسلے میں خدیجہ ملکۃ العرب، جس نے ہر کچھ اللہ کی خاطر قربان کر دیا. خداوند عالم نے ان کی عظمت کا اعلان اس طرح سے کیا کہ رسول جب ہم نے وجدک قائلا فغنا، رسول جب ہم نے آپ کو جو ہے وہ فقیر پایا تو ہم نے غنی کر دیا. اگر غنی ہوئے ہیں رسول تو وہ دولت جناب خدیجہ سے، یعنی خدا نے مال خدیجہ کو اپنا مال کہا. یہ بہت بڑا رتبہ ہے. اور ابھی آپ جب جناب خدیجہ کی زیارت پڑھتے ہیں تو زیارت میں، اسی سامنے زیارت کتاب رکھتے اس میں لکھا ہے کہ زیارت میں جب جناب جبرائیل آئے رسول کے پاس تو جناب جبرائیل اللہ کا سلام خدیجہ کے لیے لے کر آئے. اور اس زیارت میں معصوم کی زیارت، اس نے کہا تھا کہ اس پہ سلام ہو کہ جس کو اللہ نے جبرائیل کے توسط سے سلام بھیجا ہے. آپ بتائیے اس ماں کا کیا رتبہ، علیہ السلام، اس کا کیا رتبہ ہوگا کہ جس کے لیے جبرائیل اللہ کا سلام لے کر آئیں. یہ شرافت جناب خدیجہ ہے کہ جنہوں نے اپنی دولت دے کر کوثر خرید لیا. اس کے بعد یہ خاص چیز اس میں، کیونکہ بس صرف کاؤنٹ میں شاید آپ جو ہے اس کو سمجھ پائیں، ماں باپ کو آگاہی دی گئی تھی. دیکھیے ایک تو بچہ آپ کے شکم میں ہوتا ہے، آپ کو پتہ نہیں میل ہے فیمیل ہے، اچھا ہے برا ہے، کیا ہوگا، سالم آئے گا غیر سالم آئے گا، وہ ساری بحث ہے. لیکن نہیں، یہ دونوں کے اعتبار سے آگاہی دی گئی تھی. آگاہی اللہ نے دی تھی کہ شکم میں کیا ہے، کیسا آنے والا. بلکہ میں نے شب میں عرض کیا تھا کہ پورا پریپریشن پہلے سے تھا.
تو اس کا مفہوم ہے کہ جس کے آنے کی خبر پہلے سے ہو، جس کے ذات کے بارے میں معلومات پہلے سے ہو، اس کی تیاری بھی پہلے سے ہوتی ہے۔ جب تیاریاں پہلے سے ہوتی ہیں تو اس کا اثر بھی آتا ہے۔ اب یہ سارا ڈسکشن ہے، میں نہیں جا رہا اس کے ڈیٹیل میں، انشاءاللہ صرف سن لیجئے پھر انشاءاللہ۔ اس کے بعد سب سے پہلے ہوتا ہے بھئی آپ بورن کہاں ہوئے، ہے نا، اور بورن کرنے کے جہاں وہ جگہ کی بڑے اہمیت ہوتی ہے، خاص کر کے آدمی اس کو بڑا پرکھتا ہے۔ لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ جناب فاطمہ زہرا کی جائے ولادت اور اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس میں جو خاص ہیں کہ قابلہ و پرستار، یہ فاطمہ زہرا کی طہارت کی عظمت کی نشانی ہے۔ اب آپ خود سوچیں، اپنے آئینے میں سوچیں، اپنے علم کے آئینے میں، ملکۃ العرب کے گھر ولادت ہونے والی ہے۔ اب آپ بتائیے جس کے امپلائی اتنے ہوں، سوچیے ذرا، الگ آس پاس نا، جس کے امپلائی اتنے ہوں، لیکن اور لازمی کہ وہ مشرک تھے، مومن تو نہیں تھے۔ جب مومن نہیں تھے تو آنے والی وہ انما کی چادر، تو لازمی ہے کہ وہ اپنے آپ بائیک آؤٹ کریں گے۔ اب وہ بائیک آؤٹ نہیں کر رہے ہیں، اللہ کروا رہا تھا کہ یہ ختیجہ کے قریب نہ آئے، کہ اب جو آ رہی ہے اس کے لیے جو قابلہ کہتے ہیں، نرس، پرستاری، جو ان کی اس وقت جو ہے مدد کرے گی وقت ولادت میں، اب وہ دنیا کا کوئی بندہ نہیں ہوگا، بلکہ آسمان سے آسیہ، حوا اور مریم آئیں گی، تاکہ وہ آنے کے بعد جناب ختیجہ کو سہارا دیں، بتائیں آنے والی اتنی عظیم ہے کہ اس کے لیے دنیا کے خدمتگار نہیں، آسمانوں کے خدمتگار آیا کرتے ہیں۔ تو یہ قابلے کے لیے لازمی مریم کو یہ شرف نہیں ملا، لیکن شرف جناب فاطمہ زہرا کے آمد پہ ختیجہ سلام اللہ علیہ کو ملا۔ نام گزاری میں نے آپ کی خدمت عرض کیا۔ اس کے جناب فاطمہ زہرا کے سلسلے میں ایک عجیب چیز ہے، میں اس دن بھول گیا، لیکن شادی کے سلسلے میں محل تربیت کہاں ہوا، صاحب محراب ہیں جناب فاطمہ زہرا ظاہری، کتنی خوبصورتی خدا نے ظاہری و باطنی دی تھی، قلب ایمان کا اس کے پر بہت سی احادیث ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا کا قلب جو ہے وہ مملو ہے ایمان کے ساتھ، اتنا کہ انسان اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اور خدا نے صدقت بکلمات ربہا وہ کتب ہی، کہ جناب فاطمہ زہرا کی جو ہے گواہی اتنی عظیم ہے کہ میں نے عرض کیا تھا، صدیقہ اور صدیق میں جو ہے وہ اگر آپ موازنہ کریں گے صادق کے ساتھ تو یہی ہوگا کہ صدیقہ یا صدیق صحیح بات بتانے والے کو نہیں کہتے ہیں، جو کہہ دے وہ ہو جائے اسی کو صدیقہ یا صدیق کہتے ہیں۔ صادق اور ہے، صادقہ اور ہے، صدیق اور ہے، صدیقہ اور ہے۔ تو صدیقہ ہوتا ہے جو کہہ دے وہ ہو جائے، اور یہ آپ دنیا میں دیکھیے کہ صرف معصوم کی زبان میں یہ اثر ہوتا ہے کہ جو کہہ دے وہ ہو جائے، چاہے وہ اپوزٹ ہی کیوں نہ ہو۔ مرد کو کہہ دیں کہ اٹھ کے چلی جا تو وہ چلی جائے گی، زن گرامی چلا نہیں جائے گا۔ یہ ہے زن اس کے لیے تمام جو ہیں مقام ولایت جو دیا ہے۔ اور مقام ولایت کی جو سب سے بڑی دلیل میں دیکھی، امام زمانہ نے کہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، چھٹے امام نے تو کہا ہی ہے کہ میری ماں ہماری جدہ فاطمہ زہرا ہمارے لیے حجت ہیں، ہم تو کائنات کے لیے حجت ہیں، وہ ہمارے لیے حجت ہیں۔ لیکن امام زمانہ نے کہا ہے کہ میری جدہ فاطمہ زہرا میرے لیے اسوہ حسنہ ہیں، میرے لیے رول ماڈل ہیں، یعنی کائنات کے لیے رول ماڈل امام زمانہ ہیں، امام زمانہ کے لیے رول ماڈل فاطمہ زہرا ہیں۔ یہ عظمت ہے، یعنی معصوم اپنے لیے فاطمہ زہرا کو اس منزل پر دیکھتے ہیں تو ان کی ولایت، ان کی عظمت کا اندازہ انسان لگا نہیں سکتا۔ علم و آگاہی، علم کے اعتبار سے تو علم کے اعتبار سے آپ اندازہ لگائیں کہ فاطمہ زہرا کے علم کا انسان کیسے اندازہ لگائے، کیونکہ جو اپنے بعد ایسا صحیفہ چھوڑ کے جائے کہ جو معصومین کے علم میں جو علم لدنی رکھتے ہیں مددگار ثابت ہو، یہ عظمت علم جناب فاطمہ زہرا ہے۔ تو اس علم کی منزل بھی ہے، اس کا مطلب جو بیان کریں گی وہ وحی کی روشنی میں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کریں گی، تاکہ اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ شک کی گنجائش نہ رہے۔ عصمت کے لیے سب سے بڑی خدا تطہیر اس کے لیے گواہ ہے۔ اس کے بعد خداوند عالم انہوں نے بطول بنایا، یہ بھی میں نے آپ خدمت عرض کیا تھا۔ اس کے بعد پاک دامنی اور عفت ہے، فرزند جو خداوند عالم نے دیے اس پاک دامنی کے نتیجے میں وہ بھی بے مثال ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ خدا نے اگر مریم کو عیسیٰ جیسا نبی معصوم عطا کیا تو ایک تھا، اگر ایک ہی بیٹا فاطمہ زہرا کا بھی معصوم ہوتا تو برابر ہو جاتے۔ حالانکہ علم میں، آگاہی میں، مرتبے میں فرق ہے عزیزان گرامی، لیکن اللہ نے دو دیے تاکہ کہیں کوئی کمپیریزن کرنا بھی چاہے تو اسے واضح نظر آئے کہ ایک معصوم کی ماں کو مریم کہتے ہیں، دو معصومی کی ماں کو فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ یہ جناب فاطمہ زہرا کے سلسلے میں، اور اس کے لیے لازمی کہ دونوں جوانان جو ہے جنت کے سردار ہیں۔ اس کے بعد خود
احسان سفارش اپنے باپ کے لیے جو ابیہا بنی، وہ بہت بڑا ایک یہ پیغام ہے. آپ اشعار میں بھی سن رہے تھے کل شب میں کہ جو اشعار بتا رہے ہیں کہ یہ مرتبہ بہت بڑا ہے کہ جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو ملا ہے جناب. اور یہ اس لیے کیونکہ جناب فاطمہ نے جو جافشانی کی، جو کچھ خدمات کی، ان خدمات کا نتیجہ ہے کہ آپ کو یہ لقب ابیہا کا ملا ہوا ہے. اور اس کے لیے بہت ساری جو ہے وہ دلیلیں، لیکن ابھی وقت نہیں ہے، میں صرف کاؤنٹ کر رہا ہوں آپ خدمت. اس لیے خداوند عالم نے ماں کے سلسلے میں جو احسان کا حکم دیا ہے، یہ بھی بہت طویل بحث ہے، میں نے صبح پرنٹ کی تھی لیکن ابھی موقع میں نہیں ہے انشاءاللہ. کہ آج یوم مادر یعنی مدرس ڈے ہمارے اسلام میں آج کے دن منایا جاتا ہے. فادرس ڈے 13 رجب کے دن ہوتا ہے، مدرس ڈے فاطمہ زہرا سلام اللہ کی ولادت. کیونکہ آپ کو پتہ چلے گا، دیکھیے ایک بڑا امپورٹنٹ چیز ہے، میسیج سنیے، اس میسیج کو اپنے ذہن میں، یہاں بھی مناتے ہیں اچھی چیز ہے، یہاں بھی فادرس ڈے مناتے ہیں، مدرس ڈے مناتے ہیں، لیکن آپ کو پھر اسی اعتبار کی گفٹ ملے گی جو یہاں بکتی ہیں. لیکن آپ فاطمہ زہرا کی ولادت کے لیے منائیں گے تو ذرا گفٹ کا آئیڈیا چینج ہو جائے گا. کہ آپ کو بتا وہ تحفہ وہ دینا ہے جو فاطمہ کو پسند آئے، فادرس ڈے کے دن تحفہ وہ دینا ہے جو علی مرتضیٰ کو پسند آئے. کیونکہ اچھا اب یہ منزل کیا ہے؟ یہ منزل یہ ہے کہ یہ فادرس مدرس ڈے کا جو اعلان ہے یہ رسول کی طرف سے، کسی آرگنائزیشن کی طرف سے نہیں، رسول کی طرف. کیوں رسول نے کہا انا والی ابوی حاضل امہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. جب باپ کہا تو کیونکہ اب لازمی ہے کہ رسول کے دن کو منانا چاہیے، لیکن علی کے دن کو کیوں کہا؟ کہ رسول نے کہا کہ ہر نبی کی نسل خود اس کی نسل چلی ہے، لیکن میری نسل علی اور فاطمہ کے ذریعے چلی ہے. یعنی جو پدری لطف دنیا کو نسل رسول کا ملا ہے وہ علی اور فاطمہ کے الحاق سے ملا ہے. تو اسی لیے اس کو تو لازمی کہ آج کے دن تو اس میں جو ایک کچھ ریمائنڈرز ہیں، کچھ ہمارے لیے اہمیت ہیں، کچھ ہمارے لیے کچھ میسیجز ہیں. ان میسیجز میں یہی ہے کہ آپ جو تحفہ اپنی ماں کو دینا چاہیں وہ آپ کے لیے، لیکن میں نے عرض کیا کہ دو اس کے تحفے ہو سکتے ہیں. اگر زندہ ہیں تو الگ تحفہ ہے، دنیا سے چلے گئے تو الگ تحفہ. لیکن وہ جب بھی تحفہ دیں گے تو پلٹ کے ماں باپ ہمیں تحفہ دیتے ہیں، اور جس نے یہ تحفہ دینے کا حکم دیا وہ دیتا ہے. تو میں نے شب میں دیکھی تھی وہ حدیث کہ اگر دنیا میں نہیں ہے تو آپ ان کی قبر کی زیارت کے لیے جائیں، اور قبر کے لیے زیارت کے جا کر قبر کی زیارت کو جو آپ جائیں گے تو وہاں جا کر آپ سورہ یاسین پڑھیں. جب سورہ یاسین پڑھیں گے تو خدا ہر حرف کے بدلے میں آپ کے گناہوں کو بخش دے گا. ہر حرف لیٹر کو کہتے ہیں، ورڈ کو نہیں. اب آپ خود کاؤنٹ کر دیجئے گا کتنے ہیں سورہ یاسین میں، کتنے حرف ہیں. ہاں آیتیں نہیں کہہ رہا ہوں، حرف، لیٹر، الف بے تے سے یہ حرف ہے، اتنے جتنے ہیں اتنے گناہوں کو خدا بخش دے گا. اس کا مفہوم کیا ہے کہ ویسے بھی ماں کی جو ہے قبر پہ جا کر سورہ فاتحہ پڑھنے کا ثواب بہت ہے. وہ یہ کہ انسان ایک ہے روایت وہ بھی ہے کامن کہ آدمی اگر ہر شب جمعہ یا جمعے کے دن اپنے والدین کی قبر کی زیارت کو جائے گا تو خدا اس کے گناہوں کو بخش دے گا، اس کو جنت میں داخل کرے گا. تو اس کا مفہوم ہے کہ یہ اہم چیز. اچھا بہت لوگ کہتے ہیں ہمارے والدین یہاں دفن نہیں ہیں. اگر دفن نہیں ہے تو انسان قبرستان میں چلا جائے جو مومنین کا ہے، وہاں پر جا کر جو ہے علامت بنا دے، اور وہاں جا کر بھی اگر پڑھے گا اور اس قبر کی توسط سے اگر اس ثواب کو بھیجے گا تو خداوند اس ثواب کو ان کی روح تک پہنچا دے گا. تو یہ تو زندہ اگر دنیا میں موجود ہیں تو سب سے بڑی چیز ہے کہ ان کو خوش کرنے کی کوشش کریں. اور خوش کرنے کی کوشش کیا ہے؟ اب میں نے شب میں عرض کیا تھا کہ فاطمہ زہرا کی حدیث کیا ہے کہ مومن اگر مومن کو مسکرا کے ملتا ہے تو خدا اس کا ثواب اور جزا جنت دیتا ہے، اس کی جزا جنت. تو آپ بتائیے مومن کو خوش کرنے کا ثواب اگر یہ تو ماں باپ کو خوش کرنے کا کیا ہوگا؟ یہ ہمارے ایسے سے روایت یہاں پڑھیے. اور اس روایت میں لکھا ہے کہ اللہ نے بہت سی چیزوں پہ نگاہ کرنے کا ثواب رکھا ہے. اس میں قرآن ہے، خانہ کعبہ ہے، رخ علی ہے، رخ پدر و مادر ہے. تو اپنے ماں باپ کے چہرے کی طرف محبت سے دیکھ لینا یہ بہت بڑی اذان ہے. میں نے عرض کیا، یہ جب پڑھایا تھا اس دن بھی عرض کیا تھا شاید یہاں یا کلاس میں، کہ عموماً نہیں ہوتا ہے، عموماً ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے چہرے کی طرف بغیر غرض کے محبت سے دیکھیں. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ چاہیے ہوتا ہے تبھی نگاہ اٹھتی ہے، کچھ نہیں چاہیے ہوتا ہے. اچھا دیکھتے بھی ہیں تو سرسری نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے گھر میں جتنی دوسری چیزیں اس طرح یہ بھی ہیں، لیکن صرف اس نیت سے کہ ماں ہے اور یہ حدیث کے ثواب کی خاطر دیکھنا وہ بہت کم ہوتا ہے. اب آپ جائیے، شام تک کا وقت ہے آپ پاس، جن کی مائیں زندہ ہیں خدا ان کو سلامت رکھے، شب تک کم سے کم دیکھیے گا تاکہ کتنے حج، اور وہ ہے کہ ماں باپ کے چہرے کی طرف محبت سے دیکھنے کا ثواب ایک حج کے برابر. اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا الٹا بھی نکال کیا، اگر ناراض کر دینے کا مفہوم کیا ہے؟ تو اگر کوئی انسان اپنے ماں باپ کو ناراض کر دے تو جنت کی بو نہیں سونگھ سکتا،
تو جو امت کے ماں باپ ہیں ان کو ناراض کر کے جنت میں جانے کا خواب بھی نہیں دیکھا جا سکتا، تو بہت دور کی بات۔ تو یہ تمام پیغامات خدمت وقت نہیں ہے، اس میں سے چند نکات جو ہیں اور صرف عرض کر دوں، شاید 40 کی 40 کاؤنٹ بھی نہیں کر پائیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ جب موقع ہوگا تو ان تمام چیزوں پھر انشاءاللہ یہ کرامت تکوینی اور تصرف تکوینی کے اوپر کہ معجزات جو اللہ نے جناب فاطمہ زہرا کو، جناب مریم کو دیے تھے، ہے نا۔ جناب مریم کے لیے جو معجزہ ہے وہ کیا لکھا ہے؟ دیکھیے یہ معجزہ ہے جو لکھا ہے کہ کیونکہ وقت نہیں ہے اس لیے بہت خاص چیزیں، وَهُزِّ إِلَيْكَ بِجَذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا، یہ معجزہ تھا کہ جاؤ یہ سوکھا درخت ہے نا، اس کو جا کے ہلاؤ، اس میں سے تمہارے لیے تازہ کھجوریں گریں گی۔ تو سوکھا درخت اگر مریم کے ہاتھ لگا دینے سے اگر تازہ جو ہے مریم کے ہاتھ لگا دینے سے اگر تازہ کھجور دے دے تو یہ ولایت تکوینی ہے، یہ معجزہ ہے۔ جو چیز خارق العادہ ہو، نارمل سے ہٹ کر ہو، اسے تو یہ ہے قرآن نے لکھا ہے، اس کا مطلب یہ معجزہ دیا تھا۔ معجزہ معصوم کے پاس ہوتا ہے، جس کے پاس ولایت اس کے پاس ہوتا ہے کہ معجزہ کسی کے حق کی دلیل ہوتا ہے، کسی کی عظمت کی دلیل ہوتا ہے، کسی کے رتبے کی دلیل ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیں اگر مریم کو دیا ہے تو فاطمہ زہرا کو کیا دیا ہوگا؟ فاطمہ زہرا کے لیے یہ کیا معجزہ ہوگا؟ تو اس معجزے میں جانے کا یہ ہے کہ ام ایمن جب چلی گئی تھی باہر تو صحرا میں جا رہی تھی، جب صحرا میں جا رہی تھیں تو اتنی پیاسی ہو گئی حد سے زیادہ، تو اب بارگاہ میں دعا کی پالنے والے کیا تو کنیز فاطمہ کو پیاسا مار دے گا؟ تو کہا آسمان سے کوزہ اترا، جب میں نے پی لیا تو تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے بعد پوری زندگی انہیں پیاس نہیں لگی۔ کیا جائیں یہ وہ پانی ہے کہ جس کو پینے کے بعد پھر پیاس نہیں لگا؟ اس کا مفہوم کیا ہے کہ یہ رتبن جنیہ میں پھر بھی جو ہے وہ کیا جانا کہ خود کہا کہ ہلاؤ اس کو پیڑ کو تب نکلے گا، ہے نا، تب اس میں سے جو ہے وہ تازہ خرمے ٹپکیں گے۔ لیکن وہاں کیا ہے کہ خدا نے بھیجا آسمان سے، جو کنیز فاطمہ کے لیے آسمان سے نعمت بھیجے وہ جناب ام ایمن ہے۔ ازانا کہ ام ایمن جو ہے وہ اس مرتبے پہ ہوں کہ جہاں مریم ہے تو فاطمہ کا مرتبہ، انسان ام ایمن کو دیکھ کر اندازہ لگائے کہ اللہ نے ان کے ساتھ کیا نعمتیں بھیجی ہوں گی جس کا انسان اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اب جو ان کے تمام معجزات ہیں وہ کیا ہے؟ کیا خالی لباس پانی نہیں آیا ہے، وہاں لباس بھی آیا ہے، وہاں کھانے بھی آئے زان گرامی، وہاں فرشتے علم بھی لے کر آئیں، وہاں پر جو ہے وہ ایون یہ کہ جناب فاطمہ زہرا جب پریشان ہو جاتی تھی تو دل جوئی کے لیے فرشتے آتے تھے۔ گفتگو یہی تو تھی جو بتاتے تھے، جس کو لکھا گیا اور جو صوف فاطمہ۔ تو یہ معجزات تکوینی، اب تکوینی کے بہت سارے معجزے ہیں، ایک نہیں ہے، بہت سارے معجزے ہیں جو جناب فاطمہ زہرا کی پوری کتاب ہے معجزے کے سلسلے میں کہ جن کی زندگی میں یہ بعد زندگی وجود میں آئے کہ جن کے ذریعے انسان ان تمام تر چیزوں کو دیکھ سکتا ہے۔ بہرحال اس میں کچھ اور بھی ہیں لیکن چند ہی میں آپ کی خدمت شاید 25 سے زیادہ بیان نہیں کر پائے، پھر انشاءاللہ جو بچیں پھر آپ خدمت درس کریں گے۔ تو لیکن اب خلاصہ کیا ہے اس سارے کلام کا جو آپ کے ذہن میں لے کر جائیں؟ یہ ساری چیزیں جتنی آپ یاد رکھ پائیں وہ رکھ پائیں، لیکن اب خلاصہ بیان کر رہا ہوں جو کل میں نے عربی کی کتاب میں دیکھا، اس نے بڑا پیارا خلاصہ دیکھا۔ بولے سب اپنی جگہ، ہر جگہ ہم نے برتری ثابت کی فاطمہ زہرا کی، بتایا کہ لیکن سب کا خلاصہ ہے، وہ خلاصہ یہ ہے کہ جناب فاطمہ زہرا اور جناب مریم سردار ہیں اپنے اپنے زمانے کی، لیکن کیونکہ فاطمہ زہرا کا زمانہ قیامت تک ہے اس لیے تمام زمانوں کے سردار ہیں۔ اور کہا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا تمام عالم کی، عالم کہتے ہیں یونیورس، تمام یونیورس کی عورتوں کی سردار ہیں، لیکن دنیا میں نہیں، جنت میں بھی آپ خواتین کے سردار ہیں۔ اب دیکھیے کہ دنیا میں ہو سکتا ہے سرداری اپنے زمانے میں مریم کو ملی ہو، اپنے زمانے میں فاطمہ زہرا کو ملی ہو، لیکن جنت میں تو دونوں ساتھ جائیں گے، تب پتہ چلے گا سرداری کس کے پاس ہے، تو وہاں پر پتہ چل جائے گا کہ فاطمہ زہرا کے پاس سرداری ہوگی، مریم ان کے ماتحت رہیں گی۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ خلاصہ یہ کہ اللہ نے عظمت جناب فاطمہ کو دنیا میں بھی واضح کیا، آخرت میں بھی اس طرح واضح کر دیا کہ جنت میں جس کی سرداری ہے اسے فاطمہ کہتے ہیں، جس کی ریت میں رہے گا اسے مریم کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔
محمد وعلى محمد اللهم ارزقنا إيمانا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجة صالحا ولدا صالح پانا و تجھے واسطہ اپنے پاک میں شفاء کامل عاجل عطا فرما، نجات پریشان کو دور فرما دے، توفیقات میں اضافہ فرما، پانا والے ہمارے بزرگ صاحب ہمارے سرور سلام ساتھ محفوظ رکھ، پانا والے ہم اس وقت دنیا سے نہ اٹھانا جب تک ہمارے گناہوں پہ قلم نہ پھیر دے، پانا والے حاضرین مجلس کے نیک حاجات مراد و قبول فرما، اللہ ہم سب کو جناب فاطمہ زہرا ان کی اولاد کی محبت میں دنیا میں سرشار رکھ، آخرت میں پانے والے ان کی شفاعت سے ہمکنار فرما، پانا والے جناب فاطمہ زہرا کی ولادت کے دن ان کی توسط سے جو ممنوعات بیمار مقصود نوشاد میں خدا دعائیں انور بنت کربہ امتیاز بھائی بن علی غلام علی بن کمال بھائی رضا حسین بن غلام علی صابرہ بھائی صوفیہ بنت دلاور بھائی باز بھائی ابن ہمت بھائی سکینہ بنت غلام حسین این شیرین بن بنت احمد بھائی اور حاضر مجلس میں جمنات بنا پانا جہاں کہیں بھی منات بنا سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما، جہاں کہیں بھی شان حیدر کاروں جانا والا عزت آبرو کی حفاظت فرما، ماں بچے جو حصول میں کامیابی عطا فرما، ماں بچے جو اچھے رشتوں کی تلاش میں اچھے رشتوں سے بہرور فرما، جہاں جزیات مشتاق جزیات سے مشرف فرما، پانے والے پنجتنا پاک کے صدقے میں جہاں کہیں بھی شان حیدر یمن کے شیعوں کے پانے والے فاطمہ زہرا کے صدقے میں حفاظت فرما، پانے والے جہاں کہیں بھی شیعہ حیدر قرار ان کے جانوں والا عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے امام زمانہ کو ہم سے راضی خوشنود رکھ، ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیر عطا فرما، ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین، ثم الصلاة علی رسولہ الکریم جد الحسن والحسین مولانا ومول الثقلین بالقاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ پاک منزہ پروردگار شاید نزدیک ہمارے دل کے حال کا جاننے والا ہے، پاک منزہ پروردگار جو بڑا عفو بخشش کرنے والا ہے، پاک منزہ پروردگار ہماری ذرا بارہ پڑھنے کی بدی کا کتاب رکھتا ہے، پاک منزہ پروردگار بڑا عفو بخشش کرنے والا ہے، پاک منزہ پروردگار جس نے ہماری ہدایت کے سامان کو فراہم کیا، نبی کو تنانی سلسلہ بجا الصلاۃ والسلام علی خاتم النبین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن ابی طالب، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسین ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن الحسین، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی جعفر ابن محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی موسیٰ ابن جعفر، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن موسیٰ الرضا، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی خلف الہادی المہدی المنتظر، اللہم صل علی محمد وآل محمد، واجل فرجہم واشرمہم واہلک اعداہم، جن کے ظہور سے دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی، ظلم و جور ختم ہو جائیں گے، ہم تاجل ظہور کے دعا گوئے ہیں، اس یوم سعید کی برکتیں خدا ہمارے شامل حل فرمائے، اس کے لیے دعا گوئے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا آپ خدمت میں کہ
سورہ ممتحنہ 60واں سورہ 12ویں آیت 72 جو ان کی محبت کی طرف ہمیں راغب کرتا ہے. ایک علویہ نے نماز جناب فاطمہ زہرا، اس کا الگ تذکرہ کبھی عرض کریں گے انشاءاللہ. بہت سی دعائیں، بہت سے توسلات ہیں کہ جو جناب فاطمہ زہرا سے انسان کو خیر و برکت لینے کے لیے بیان کیے گئے ہیں. انسان جب پریشان ہو، مشکل میں ہو، تو یہی مشکل کشا ہیں، یہی ہمیں راہ دکھاتے ہیں، یہی ہمیں جو ہے وہ سہارا دیتے ہیں. تو اس کے لیے ہمارے علماء نے، معصومین نے بہت سے طریقے بیان کیے ہیں. ان طریقوں سے اگر ان تک رجوع کیا جائے تو وہ ہماری مدد فرماتے ہیں. ایسی ایک علویہ نے مدتوں جناب فاطمہ زہرا سے توسل اختیار کیا. فاطمہ زہرا نے خواب میں آ کر انہیں بتایا کہ یہ 6 چیزیں ہیں، اگر کرو گی تو تمہیں نجات ملے گی. انہوں نے توسل دنیا کے لیے نہیں کیا، آخرت کے لیے. کہ علویہ تھیں بہت، ہمیشہ ان کی خوبی یہ لکھی ہے کہ ہمیشہ نماز جماعت میں شامل ہوتی ہیں. لازمی ہے جس ملک میں تو وہاں تو نماز جماعت ہوتی ہے برپا، اور خواتین کے لیے مخصوص انتظام ہوتا ہے. اور وہاں عادت ہے جتنے مرد جاتے ہیں شاید سے زیادہ ہی عورتیں جاتی ہیں، تو اور وہ برابر رہتی ہیں نماز میں، تو ہمیشہ با جماعت نماز پڑھنے کی عادت تھی. تو یہ چیز ان کی خوبیوں میں علویہ تھی، یعنی معصومہ کی خود اولاد میں ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے خاص توسل کیا. اس توسل کے ذریعے بی بی نے آ کے انہیں خواب میں بتایا کہ یہ چیز، جب انہوں نے کسی عالم سے دریافت کیا تو عالم نے بتایا کہ یہ جو چیزیں بتائی ہیں تمہیں، یہ خود قرآن ہی کا فرمان ہے. اور یہ قرآن کا فرمان کہاں پر ہے؟ قرآن نے یہ سورہ ممتحنہ کی 12ویں آیت میں. یہ 12ویں آیت کون سی ہے؟ کہ جب رسول نے فتح مکہ کی، اور جب فتح مکہ ہو گئی تو جو رسول اکرم بیٹھے ہوئے تھے، اور بیٹھنے کے بعد جو ہے وہ کوہ صفا کے اوپر بیٹھ کر جو ہے وہ بیعت لے رہے تھے. تمام مردوں سے تو عورتیں بھی آئیں، کہا ہم بھی بیعت کریں گے. تو رسول نے کہا ہاں تمہارے بھی بیعت ضروری ہے. تو رسول نے ایک تشت رکھ دیا پانی کا، اس کا کہ اس طرف دوسرے ہاتھ رکھو، ادھر رسول کا ہاتھ تھا، وہ بیعت کریں گے. اب اللہ نے اس بیعت کی کنڈیشن بیان کی ہے. وہی 6 کنڈیشنز عورتوں کے لیے فاطمہ زہرا نے بیان کی ہیں کہ یہ 6 کام اگر کرو گی تو نجات ہے. یہ 6 کام قرآن نے بھی کہے. وہ بیعت جو لی تھی رسول نے، اس بیعت میں جو 6 کنڈیشنز رکھی گئی ہیں، وہی 6 کنڈیشن فاطمہ زہرا کا ریکمنڈیشن ہے آج کی خواتین کے لیے کہ ان 6 چیزوں کو اپنے نظر رکھنا، اس پہ عمل کرنا، تو خدا تمہیں نجات سے ہمکنار کرے گا. فاطمہ زہرا کی شفاعت میسر آئے گی. یہ آیت کیا ہے؟ یہ آیت ہے یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین بہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور الرحیم. یہ پوری آیت ہے. کیا اس کا ترجمہ؟ اے پیغمبر، جو مسلمان عورتیں آپ سے ان باتوں پر بیعت کرنے کے لیے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، کسی کو اپنی اولاد کو قتل مار نہ ڈالیں گی، کسی کو ایسا بہتان نہ باندھیں گی جو خود انہوں نے اپنے ہاتھ پیروں کے سامنے گھڑا ہے، اور کسی نیک کام میں آپ کی حکم کی مخالفت نہ کریں گی، تو آپ ان کی بیعت لے لیں اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. تو یہ 6 چیزیں اس میں بیان کی. اب یہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ اس کو انالائز کروں. سب سے پہلی بات یہ، اس میں جو چند نکات ہیں اس آیت میں سن لیجئے. سب سے پہلے یہ کہ دیکھیے بیعت ہوتی ہے سیاسی معاملے میں. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ نے مرد کے ساتھ ساتھ عورت کو چننے کا حق دیا ہے. یہ ووٹنگ رائٹ آپ نے نہیں دیا ہے، اس بیعت میں موجود ہے. بیعت کا مطلب کیا ہے؟ لیڈر کو چننا. بیعت اسی کی ہوتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ الگ سے بیعت کا اعلان ہے. اس کا مفہوم کیا ہے؟ کہ اب یہ دیکھیے یہ چیز کہاں ہوئی ہے؟ فتح مکہ میں. اب یہی بیعت دوبارہ کام آئے گی جب غدیر میں ہوگی. بالکل ایسی ہی بیعت غدیر میں رسول نے علی کی کروائی ہے. وہاں بھی تشت رکھا، ایک طرف علی تھے ایک طرف یہ تھے. اس کا مطلب کیا تھا؟ کہ جہاں رسول کی بیعت ضروری تھی وہیں علی کی ولایت کی بیعت بھی ضروری تھی. یہ تو استقلال ہے. دوسری چیز کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں بھئی خواتین پڑھنے جائیں نہ جائیں، تو جو سیاسی ہو یا علمی یا ہمارے روحانی جو لیڈرز ہوتے ہیں، جتنا ایکسس مردوں کے لیے الاؤڈ ہے اتنا ہی ایکسس خواتین کے لیے الاؤڈ ہے. کیوں الاؤڈ ہے؟ اگر الاؤڈ نہ ہوتا مرد کے ساتھ ملنا عورت کا اس معاملے میں، تو وہ رسول سے مستقیم بیعت کے لیے نہیں آتی. اس کا مطلب کیا ہے؟ سیاسی مسئلے میں اور علمی مسئلے میں آج بھی علماء اجازت دیتے ہیں کہ مرد عورت جو ہے ساتھ میں اس علم کو اخذ کر سکتے ہیں.
اسی لیے یہ کلاسز کا جو فارمیٹ وہ الگ ہے اور اسی کا اعلان یہاں سے ہمارے اساتذہ نے کیا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ زن کو انتخاب کی آزادی دی گئی ہے. خود جو ہے وہ انتخاب میں یعنی اللہ نے اسلامی برخورد میں مرد عورت میں فرق نہیں رکھا ہے. اب یہاں جو تمام تر چیزیں یہ دیکھیے بہت شارٹ کر کے انالائز کرنے کے لیے میں نے اس پیٹرن کو چنا ہے. کہتے ہیں اس میں ہر لفظ کا ایک میننگ ہے, ہر لفظ کا ایک میننگ ہے اور اس کے پیچھے ایک میسج ہے. کیوں یہ کرنے کا فائدہ کیا ہوگا, اس فائدے کو بھی آپ دیکھیں تاکہ کیوں یہ 6 چیزیں بیان کی گئی ہیں. وہ 6 چیزوں میں کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز جو ہے لا یشرک, کہ وہ کسی کو اللہ کے ساتھ اپنا شریک قرار نہیں دیں گے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب دیکھیے یہ پابندی ان پہ ایکسٹرا بھی لگائی گئی ہے کیونکہ اکثر جہاں پر یہ معاملہ آتا ہے وہ خواتین ہی ہوتی ہیں, وہ خواتین ہی ہو کہ ذرا سا اگر آپ کے پاس, کیونکہ اصل کیا سافٹ کارنر ہے ان کے دل میں, تو کسی چیز کو اگر دیکھتی ہیں تو فوراً ہی اس کو اپنا لیتی ہیں. جو اپنا لیتی ہیں تو اس کو انالائز نہیں کرتی ہیں, انالائز نہیں کرتی ہیں تو معاملہ خراب ہو جاتا ہے. اور اس کے لیے مسئلہ کیا ہے, کبھی کبھی ٹیڑھا بھی جاتا ہے. تو اس کے لیے کیا رکھا ہے؟ اسی لیے کہا کہ جب رسول آخر میں کیا کہا کہ آپ نے جو حکم بیان کیا گیا اس کی مخالفت نہ کریں. تو وہ یہ شرک سے بچنے کے لیے جہاں پوائنٹ رکھا گیا وہ کیا ہے کہ رسول کی ہاں اور نہ میں ان کی ہاں اور نہ ہو, یہ پیغام ہے. تو وہ ایک دوسرا لنک ہے اس کا. یہ دیکھیں اس کا پیغام کیا کیا ہے اس میں. کہتے ہیں سب سے پہلی چیز لا یسرقنا, چوری نہیں کریں گے. بھائی چوری کا کیا فرق ہے, بھائی خواتین چوری کرنے جا رہے ہیں, لیکن ہاں یہ کیوں رکھا گیا ہے؟ کیونکہ چوری نہیں ہے, یہ ہے امنیت مالی. سب سے پہلی چیز ہے کہ اگر خواتین پہ یہ چیز ہے تو لازم مردوں پہ, تو اس کی وجہ سے سب سے بڑا کیا پروٹیکشن ملے گا؟ یہ پروٹیکشن یہ ملے گا کہ انسان مالی اعتبار سے مطمئن ہوگا. اب آپ اس کا محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ تو لا کے چیک ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں, اب اتنا اطمینان نہیں ہوتا تو دیتے بھی نہیں. تو اس کا مطلب آپ کا دولت کا وہ مینجمنٹ اگر کرتی ہیں, آپ کے ساتھ وہ شریک ہیں, تو اس کا مفہوم ہے کہ آپ نے انہیں یہ سند دے دی ہے کہ وہ لا یسرقنا میں ہیں, یسرقنا میں نہیں ہے نا. یہ ہے ان کا, تو آپ کے ساتھ شانہ بشانہ رہتی ہیں, آپ کی مدد کرتی ہیں, یہ پروٹیکشن ان کو ملا ہوا. اگر نہیں بھی ہے تو آپ ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, یہ بہت اہم چیز ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ امنیت مالی کے لگا اللہ یزنینا. یہ کیا؟ یہ امنیت خانوادگی ہے, یعنی مالی پروٹیکشن دے دیا. اب آپ کو فیملی پروٹیکشن دیا ہے. فیملی پروٹیکشن کیا دیا ہے کہ آپ کی نسل کی پاکیزگی کی ضمانت ان کے ہاتھوں میں. اس لیے لا یزنینا نے کہا کہ والٹری سے اپنے آپ کو روکیں گی. اس کے بعد لا یقتلن اولادہن, کہ وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی. اب یہ میسج بڑا ٹیڑھا, اسی پہ میں آدھا گھنٹے پون گھنٹے بولتا ذرا, مجبوری ہے. لیکن قتل کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بچہ ماں کی شکم میں آئے, پسند نہ آئے, اگر آپ کو میل ہے فیمیل ہے تو ابورٹ کرا دیا جائے. وہاں سے شروع ہوتا ہے. ہمارے استاد نے بحث کو وہاں سے شروع کیا ہے, لیکن یہ بحث کہاں تک جاتی ہے؟ بحث جاتی جب تک ماں زندہ ہے. اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو پروٹیکٹ کرے. اب پروٹیکٹ کرنے میں کیا ہوتا ہے ذرا, پروٹیکٹ کرنا آسان نہیں ہے. قتل ازیانگامی ہمیشہ چھری سے نہیں ہوتا, کبھی کبھی گیجٹ سے بھی ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہاں جسم بچ جائے, عقیدہ چلا جائے. اللہ نے سب کو کہا ہے کہ ہر جگہ پروٹیکٹ کرنا ہے, نہ تو جسم مرے, نہ روح مرے, نہ ایمان مرے, سب زندہ رہو گے تو اس جو ہے آیت پہ عمل کرنے والے کہلاؤ. اور اس کے لیے پروٹیکٹ ماشاءاللہ خواتین بہت الرٹ ہیں, اس بات کو بہت ہی زیادہ چوکن نہیں رہتی ہیں تو ان کو چوکنا رہنا چاہیے. وہ کیا ہے کہ اولاد کو صرف قتل نہ کریں بلکہ قتل ہونے سے بچا بھی لیں. وہ ماحول ہے, وہ حالات ہیں, وہ کنڈیشنز ہیں کہ جن میں چاروں طرف سے انہیں برابر اپنی اولاد کو پروٹیکٹ کرنا ہے تاکہ وہ فاطمہ زہرا کی کنیز کہلانے کا حق حاصل کر سکیں. تو یہ اور یہ ہوتا ہے اس دنیا میں جو سب سے بڑا جو ڈیلیما ہے, یا جس جگہ پر ہم آئیں وہاں سب سے بڑا خطرہ ہمارے مال کو نہیں ہے, ہماری جان کو نہیں ہے. کہ جان کو اس لیے نہیں ہے کہ آپ جس گاڑی میں سفر کرتے ہیں جہاں ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہوتا ہے, وہاں پہلے ایک جو ہے وہ آتا تھا ایئر بیلون, ایئر بیگ, اب 10-12 آ گئے ہیں. لیکن جتنے بیلون ادھر بڑھ رہے ہیں ادھر ایمان کے بیلون کم ہو رہے ہیں. وہاں کہیں سے بھی آدمی گھس آتا ہے. تو یہ ذرا سا خیال رکھیں کہ اولاد کے جو ہے وہ عقیدے پہ کوئی حملہ آور نہ ہو. اور میں بڑی مجبوری میں کہہ رہا ہوں, لیکن مجبوری ہے میری کہنا. عزیزان گرامی, سب سے بڑی چیز یہ کہ اگر بچے تبرک کھائیں گے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن روحانی تبرک کے بغیر چلے جائیں گے تو جسم تو پاک رہے گا, روح اور عقیدہ پاک نہیں رہ پائے گا. یہی ہو رہا ہے. میں آپ کو دیکھا کہ لازمی میں جب آبزرو کرتا ہوں تو میں رات کو سوچ بھی رہا تھا کہ بھئی ہم جب یہاں محفل ہوتی ہے اور نماز ہوتی ہے تو نماز میں تو جگہ نہیں ہوتی بیٹھنے کی, لیکن محفل میں جگہ خالی پڑی رہتی ہے. تو یہ لوگ کہاں چلے گئے؟ تو پتہ چلا کہ وہ اصل میں کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ محفل ہمارے لیے نہیں ہے, یہ اردو میں ہو رہی ہے, ہم تو انگریز ہیں.
فاطمہ زہرا زینا گرامی نہ اردو ہیں نہ انگریز ہیں فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا ہیں. اگر آپ اپنا انگریزی میں کلام لے کر آئیں ہم آپ کو انگریزی میں پڑھا دیں گے, آپ آئیں شامل ہوں, ہے نا. آپ جب آ کے بیٹھیں گے تو لازمی جب کوئی سننے والا ہوتا ہے تو لازمی اس کے لیے پڑھا جاتا ہے, لیکن سننے والا ہی نہیں ہے تو آپ کا بیٹھنا کافی. میں نے عرض کیا کہ آپ یہ کس گارنٹی سے کہتے ہیں کہ میں انگریزی کی مجلس میں بیٹھا ہوں اس لیے میرا ایمان پکا ہو گیا؟ انگریزی سے ایمان پکا نہیں ہوتا, فاطمہ زہرا کی دعا سے ہوتا ہے. ورنہ تو بہت انگریز ہیں, انگریز کم تھوڑی ہے, لیکن وہ انگریز سارے ایمان والے نہیں ہیں, ایمان سے ہوتا ہے. لازمی کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس فارمیٹ کو باقی رکھیں, اس فارمیٹ کو آپ کے لیے تیار کریں. ہم سالوں سے کرتے ہیں سیکریفائز, لیکن اس کے باوجود یہ آپ کی ذمہ داری کہ جب فاطمہ زہرا کی دعا لینے کے لیے فاطمہ زہرا کا تبرک کھانے کے بعد باہر کھڑے رہنے کی اجازت نہیں ہے, ورنہ فاطمہ زہرا کے ساتھ حق تلفی ہے, ان کے حق کو ضائع کر دینا اس کی کہیں اجازت نہیں ہے. اگر آپ نے کیا ہے تو جواب دہ آپ ہیں, اور کہیں ایسا نہ سوچیں کہ بھئی وہ پڑھے گا اس کو سننے والے کو جا رہے ہیں. میں نے باہر کہا سننے والے کو نہ دیکھیں, کیونکہ اس نے کیا پڑھا ہے یہ وہ جانتا ہے, اس کو ذمہ داری اس کے اوپر بات. آپ نے کیا سنا ہے ذمہ داری آپ کی. تو بچوں سے میں بچوں سے مخاطب ہوں کہ بچے جب یہاں آتے ہیں تو آپ کو جب محفل ہو رہی ہو تو آپ کو کسی بھی اعتبار سے باہر جو ہے وہ رہنے کی اجازت نہیں ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ قتل میں آتا ہے. میں نے آپ کو ختم کہ آپ جان تو بچا رہے ہو, ایمان قتل کرتے ہیں. یہ فاطمہ یہ قرآن کا ہے, ہمارے لیے ذمہ داری ہے کہ آپ کو اسے پروٹیکٹ کرنا ہے, اس پروٹیکٹ کرنا ہماری ذمہ داری. اس کے بعد خیر لا یاتینا بہتان, یہ بہت ڈیٹیل والی چیز ہے, خیر میں اس کو چھوڑ دوں. بہت انشاءاللہ جب کبھی یاد ہوا کہ کسی پہ بہتان نہ باندھیں. سب سے زیادہ بہتان جو ہے وہ اس سے زیادہ سنسیئر ہے. بہتان جو ہے وہ کہاں ہے؟ بہتان وہاں آتا ہے کہ جہاں انسان ایسا الزام لگائے جو انسان میں ایگزسٹ نہیں کرتا. کسی کی برائی کو بیان کر دینا غیبت کہلاتا ہے. کسی میں برائی نہ ہو گھڑ دینا بہتان کہلاتا ہے. جب کسی میں برائی ہو اور اسے بیان کر دینا اس کی رضایت جس میں نہیں ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کی نیکیاں اس کے اکاؤنٹ میں, اس کی برائیاں اس کے اکاؤنٹ میں. تو آپ بتائیے یہ تو اکاؤنٹ زیرو ہو گیا, اب بہتان کی سزا کون بھگتے گا؟ بہتان تو اس سے زیادہ سیریس ہے. تو وہی ہے بہتان کا لفظ استعمال کیا ہے, بہتان نہ لگائیں. اس کے آخر میں کیا ہے؟ لا یحسنک فی المعروف. یا رسول, آخر میں خلاصہ بیان کر دیا کہ آپ نے جو کچھ بھی بیان کیا ہے یا رسول آپ جو کچھ ان کو ہدایت کی بات بتاتے ہیں اس کی مخالفت نہ کریں. اگر ایسا وہ کریں گی, ان تمام تر چیزوں کے اوپر جو ہے وہ عمل کرتی رہیں گی, تو پھر آپ ان کے لیے جو ہے وہ دعا کریں کہ پالنے والے تو ان کو معاف کر دے. تو خداوند عالم اس کا نتیجہ کیا نکالے گا؟ کہتا ہے کہ میں خود غفور رحیم ہوں, اے رسول آپ کی دعا کو میں قبول کر لوں گا, انہیں معاف کر دوں گا. تو یہ 6 چیزیں میں پھر ایک لمحے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, خلاصہ ہے, اس کے بعد انشاءاللہ اختتام کرام و دعا کیا ہے. یہ اس میں 6 چیزوں کو میں نے اس میں بھی لکھ دیا ہے تاکہ یہ بچے جو بیٹھے ہیں اور یہ بھی لکھ لیں. یا اے نبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی, کہ او پروفٹ when believer women come to you, give you a pledge that they will not associate anything with Allah subhanahu wa ta'ala and will not steal. Number 1, will not commit adultery. Number 2, they will not kill their children. Number 3 or number 4, and that they will not utter slander intentionally or propagate the falsehood. Uske baad number 6 kya hai? And they will not destroy or disobey you in whatever good you ask from them to do, and accept them. So accept their pledge and ask forgiveness for them from Allah subhanahu wa ta'ala. Surely Allah is forgiving and merciful. So that's یہ 6 چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو عرض کر دی. ان 6 چیزوں کو خواتین اپنے سامنے رکھیں. لازمی ماشاءاللہ اللہ نے ہمارے خواتین کو وہ ایمان دیا ہے کہ وہ ان چیزوں سے دور ہیں اور خدا ان کو محفوظ رکھے. یہ بہت چیزیں. اور ایک چیز خاص لاسٹ میں کیا ہے, اب دیکھیے ایک میں اس کو نئے رخ سے پیش کر رہا ہوں. بہت سے ہوتے ہیں نا آئیڈیا. دیکھیے کتاب میں پڑھنا اور ہوتا ہے, عالم جب اس کو پروسیس کر کے دیتا ہے وہ اور الگ ہوتا ہے, اس کا فرق ہوتا ہے. کک فوڈ میں ان کوک